بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو شب قدر کے حوالے سے بتاؤں گا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس وقت یا اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جاتے ہیں، ہزاروں مہینوں ہزاروں سالوں سے بہتر ہے جو اس رات قیام کرے۔ اس کو سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں اور دین و دنیا کی جو بلائی مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس رات کے خیر سے محروم رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ رات کون سی رات ہے، یہ ہم کو یقینی طور پر نہیں بتایا گیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ بعض احادیث میں کہا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات یا رمضان المبارک کی کوئی بھی رات ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہے، اور اگر اس رات قیام اور عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو کافی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض صحابہ کرام نے روایت بیان فرمائی 27ویں رات کی تاکید ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس رات کا واضح تعین نہ کیے جانے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے ہمیں یہ رات معلوم ہے اور یہ 27ویں رات ہے تو یہ حکمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں رہیں، محنت کریں، اپنی آتش شوق کو جلتا رکھیں۔ آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے تلاش کریں۔ اس سے زیادہ ہمت ہو تو اس عشرے کی ہر رات میں، اور اس سے بھی زیادہ ہمت ہو تو رمضان کی ہر رات میں، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رحمت اور انعامات کی طلب اور شوق میں ہر وقت ہمتاً جستجو بنا رہے، مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ کام سے زیادہ ارادہ اور مسلسل کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اگر معلوم ہو یہ رات کون سی ہے تو صحیح وجد کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ ہاتھ نہ آئے گی۔ اس رات کے قیام سے وہ سارا خیر و برکت تو حاصل ہوگا ہی جو کسی بھی رات کے قیام سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو اس عام خیر و برکت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف مزید خیر و برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان المبارک ہماری امت پر اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ہمارے لیے کم وقت اور مختصر عمل میں وہ ثواب اور اجر رکھا جو دوسری امتوں کے طویل مدت اور بہت عمل سے حاصل ہوتا تھا۔ ارشاد نبی کے مطابق اس کی مثال ایسی ہے کہ امت مسلمہ کو عصر سے مغرب تک محنت کر کے
اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملتی ہے جتنی یہودیوں کو فجر سے ظہر تک اور عیسائیوں کو ظہر سے مغرب تک کام کر کے ملی۔ شب قدر ہمارے رب کی اس خصوصی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، چنانچہ آپ کمر ہمت کس لیجئے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم آخری عشرے کی ہر تاک رات اللہ کے حضور قیام، صلاۃ و تلاوت و ذکر اور دعا استغفار میں گزاریں۔ پوری رات ممکن نہ ہو تو نصف شب کے بعد سحری تک 2-3 گھنٹے گزاریں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹیک دیں، روئیں اور گڑگڑائیں، اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں۔ قبولیت کی دعا خصوصی گھڑی تو ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر اس گھڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ وہ گھڑی نامعلوم کون سی ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مختصر مگر بہت جامع دعا سکھائی تھی، جو اس رات میں آپ بھی کثرت سے مانگے۔ ترجمہ: میرے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اگر ہمت و حوصلہ ہو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کریں۔ 10 دن کا، ممکن ہو تو کم مدت کا صحیح اعتکاف قلب، روح، مزاج و انداز و فکر عمل کو بہت کے رنگ میں رنگنے اور ربانیت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ اس طرح شب قدر کی جستجو کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں، لیکن اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلے، دلچسپی سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کریں۔ اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر میں کوشاں گیر ہو جائیں اور سارا وقت اس کی یاد میں بسر کریں۔ اعتکاف کا حاصل یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈل جائے، اللہ کو اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ میں سے ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن ایک کام آپ آسان کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی استقامت کی حد تک اعتکاف کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جو وقت بھی میں یہاں گزاروں گا وہ میں اللہ کے لیے فارغ کر دیا ہے۔